تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک کمرہ ہے جس کے ہم نے دو حصے کیے ہوئے ہیں، ایک ڈرائنگ روم ہے اور ایک ڈائننگ روم ہے جس میں بیسن بھی لگا ہوا ہے۔ کیا ہم اس ڈائننگ روم والے حصے کو مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟ جبکہ اس میں بیسن بھی لگا ہے تاکہ ہم اس میں آسانی سے دانت وغیرہ صاف کر سکیں اور منہ دھو سکیں اور ان کے لیے واش روم میں نہ جانا پڑے۔ اس بیسن سے اس کے احکامات میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا جو آپ نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہے، بلکہ یہ تو ایک آئیڈیل ہے کہ جو مسجد بیت بناتے ہیں تو وہ یا تو ایسے روم کا انتخاب کریں جس میں بیسن ہو، بیسن ڈلوا لیں، تو دانت مانجنا، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا، اعتکاف میں، یہ اعتکاف کے لیے غالباً پوچھا ہو، یا ویسے بیسن ہے، اعتکاف میں اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا اس بیسن کا، کہ واش روم میں جانے سے تو ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو 10 دن والا اعتکاف ہے تو وہ تو یہ مدینہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس سے پانی گرے گا کہ چگھاڑ ہم میمنی میں بولتے ہیں، پانی بکھرے گا، پاؤں کے نشانات پڑیں گے، یہ سب نہیں ہونے دینا ہے، اور بہت صفائی رکھنی ہے۔ کوئی یہاں پر ایسا کوئی کارپیٹ کا چھوٹا پیس بچھا لیا جائے کہ جو پانی کو جذب کرے، لیکن پھر اس کو سکھانا پڑے گا، یا کچھ نہ بچھایا جائے، اور جب جب استعمال ہو جائے کچھ پانی گرے تو اس کو پوچھا لگا لیا جائے، پونچھ لیا جائے۔ یہ اس کا جتنا احترام کریں گے بعد اب بانصیب، گندگی نہیں ہونی چاہیے، خوشبودار ہونی چاہیے یہ جگہ۔ اس میں بے شک آپ لوگ بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اگربتیاں جلائیں، تو اس در و دیوار میں خوشبو بس جائے، اچھی کوالٹی کی اگربتی ہو یا عود سلگائیں، یہ ہو کہ جو جائے اس کی یعنی کہ روح تازہ ہو جائے، دل خوش ہو جائے، فرحت آئے اس کو، نماز پڑھنے میں خوشبویں لٹا رہی ہوں فضائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا